السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج میری نشست کا موضوع ہے ماتم کب سے شروع ہوا۔ آئیے دیکھتے ہوئے چلیں، محرم کا مہینہ چل رہا ہے، ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ نوحہ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، تو یہ کب سے شروع ہوا ہے؟ 61 ہجری میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں، تو کیا اسی وقت سے یہ شروع ہے کیا؟ ایسا نہیں ہے۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 599 352 ہجری کا واقعہ ہے، یعنی لگ بھگ 290 سال کے بعد یہ بدعت شروع ہوئی ہے۔ رافضہ میں سے معز الدولہ بن بویا کے دور حکومت میں یہ بدعت شروع ہوئی ہے۔ بغداد میں عاشورہ کے دن ڈھول باجے کا اہتمام کیا گیا، دکانوں پر تالے لگا دیے گئے، لوگ روتے، غم کا اظہار کرتے، نوحہ ماتم کرتے۔ اس کے ذریعے بنو امیہ کی حکومت کو ذلیل کرنا مقصود تھا، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے، کیونکہ انہی کے دور میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ اب آئیے ایک اور کتاب لیتے ہیں، تاریخ الخلفاء، علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 278 پر 278 پہ کہ سب صحابہ، یعنی صحابہ کو گالی دینا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لعن طعن کرنا، ان پر لعنت بھیجنا، تعزیہ بنانا، نوحہ ماتم کرنا، مرثیہ خوانی کرنا، یہ سب کا رواج معز الدولہ شیعی بادشاہ کے دور میں شروع ہوا بغداد کے اندر، اور یہی ان خرافات کا مجد ہے، اسی نے یہ سب چیز ایجاد کی ہے۔ 351 ہجری کے واقعے کے اندر ہے، شیعوں نے بغداد کی مسجدوں کے دروازوں پر یہ عبارت لکھ دی، لعنت معاویہ، معاویہ پر لعنت، ولعنت من غصب فاطمہ حقها من فدق، اس کے اوپر لعنت ہے جس نے فدق میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق غصب کر لیا۔ ومن منع الحسن ان يدفن مع جدہ، اور حسن کو ان کے نانا کے پاس دفن کرنے سے جس نے منع کیا اس کے اوپر لعنت ہے۔ ولعنت من نفع ابا ذر، اور جس نے ابو ذر کو شہر بدر کیا اس کے اوپر لعنت ہے۔ رات میں اہل سنت والجماعت نے اس عبارت کو مٹا دیا، لیکن معز الدولہ نے ترغیب دی اور دوبارہ یہی عبارت لکھی گئی، مگر وزیر مہلوی کے مشورے کے بعد یہ لکھا گیا، لعن اللہ الظالمین لآل رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو، اور اس سال امیر معاویہ پر خوب لعن و طعن کیا گیا۔ آگے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، 352 ہجری میں معز الدولہ نے لوگوں پر لازم کیا، واجب کیا کہ عاشورہ کے دن تمام دکانیں اور بازاریں بند رہیں، لوگ خرید و فروخت مطلق نہ کریں، نان بائی، باورچی، تندور نہ سلگائیں اور دال روٹی وغیرہ نہ پکائیں، اور بازاروں میں گنبدوں کو نصب کیا گیا جن کے اوپر کپڑا وغیرہ چڑھا ہوا تھا، اور حکم دیا گیا کہ عورتیں بال کھولے اپنے منہ پر تماچا اور سینوں پر گھونسا مارتی ہوئی مرثیہ خوانی نوحہ پڑھتی ہوئی گلیوں میں بازاروں میں گشت کریں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ماتم کریں۔ یہ پہلا دن تھا کہ بغداد میں یہ رسم ادا کی گئی، اور یہ بدعت سالوں سے جاری ہے۔ تو پتہ چلا 352 ہجری میں معز الدولہ نے اس بدعت کو ایجاد کی ہے، اور اسی کی سنت کو لوگ جاری کیے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے گا، نوحہ اور ماتم کرنا صحیح نہیں ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الطلاق حدیث نمبر 5335 5335، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على میت فوق 3 لیال الا على زوج 4 اشہر وعشرا، کسی مومن عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، ہاں لیکن شوہر پر وہ 4 مہینہ 10 دن سوگ منا سکتی ہے۔ اب غور کرتے ہوئے چلیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب شہید ہوئے ہیں؟ 60 ہجری میں۔ ابھی ہم اور آپ چل رہے ہیں 1442 ہجری میں۔ 61 ہجری میں شہید ہوئے، 1442 ہجری میں ہم اور آپ چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، 3 دن پورے نہیں ہوئے اور 4 مہینہ 10 دن ہی سوگ منا سکتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، پتہ یہ چلا یہ بدعت نوحہ ماتم، تعزیہ داری معز الدولہ کی ایجاد ہے، جو 352 ہجری میں اس نے ایجاد کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، بدعت و خرافات سے دور رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔